الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے یعنی یوم محبت کی حقیقت اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سامعین محترم، ہر سال 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے یوم اظہار محبت کے نام سے پوری دنیا میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، لیکن اس تہوار کی کیا حقیقت ہے اور ایک مسلمان کے لیے اسے منانا اور اس میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مسلمانوں کی نصیحت و خیر خواہی کے طور پر درج ذیل سطور میں انہی امور پر باختصار روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ پادری ویلنٹائن 3 صدی عیسوی کے آخر میں رومانی بادشاہ کلاڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل کے حوالے کر دیا۔ جیل کے ایک چوکیدار کی لڑکی سے اس کی شناسائی ہو گئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا، یہاں تک کہ اس لڑکی نے نصرانیت قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے 42 رشتہ دار بھی نصرانی ہو گئے۔ وہ لڑکی ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کے زیارت کے لیے آتی۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اسے پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ پادری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کا آخری لمحہ اس کی معشوقہ کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اس نے اس کے پاس ایک کارڈ ارسال کیا جس پر لکھا ہوا تھا، مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ پھر اسے 14 فروری 280 عیسوی کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد یورپ کی بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کو کارڈ بھیجنے کا رواج چل پڑا۔ ایک زمانے کے بعد پادریوں نے سابقہ عبارت کو اس طرح بدل دیا، پادری ویلنٹائن کے نام سے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ پادری ویلنٹائن اور اس کی معشوقہ کی یادگار کو زندہ جاوید کر دیں۔ آج پوری دنیا میں اس دن کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ ارسال کیے جاتے ہیں، خاص طور پر سرخ گلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کی مبارکبادی دی جاتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ہدایہ و تحائف اور یادگاری نشانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فحش کاری اور فسق و فجور کی نشر و اشاعت اور اباحیت کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ افسوس کہ مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک خالص بت پرستانہ عیسائی عقیدہ ہے جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے اور اس کی آڑ میں فاسد عقائد، الحاد و بے دینی، اباحیت، اخلاق باختگی، فحش کاری اور فسق و فجور کی ترویج کی جاتی ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے اس ویلنٹائن ڈے کو منانا یا اس کی محفل میں شریک ہونا یا کسی کو اس کی مبارکباد دینا یا ویلنٹائن کارڈ ارسال کرنا یا سرخ گلاب کا پھول یا کوئی اور یادگار نشانی یا ہدایہ و تحائف پیش کرنا یا اس میں کسی بھی طرح کا کوئی تعاون کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اس سے سرے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ عیسائیوں کے عادات و تقالید میں سے ہے۔ لہٰذا اسے منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس کے انجام بد سے آگاہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ حدیث کفار کی ان کے اقوال و افعال، لباس، پہناوے، تہواروں، عبادات اور ان کے علاوہ دیگر ایسے امور میں جسے ہماری شریعت نے ہمارے لیے مشروع و جائز نہیں قرار دیا ہے، مشابہت اختیار کرنے پر وعید، دھمکی اور سخت ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ نیز اس تہوار کے منانے سے بے حیائی، فحش کاری اور بدکاری پھیلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع فاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں ہر اس شخص کے لیے سخت وعید اور خوفناک دھمکی ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔
تو پھر بلا بتلائیے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بذات خود بے حیائی پھیلانا اور اس کی نشر و اشاعت اور ترویج کرتا یا اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ نیز امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اجمیوں کی زبان نہ سیکھو، مشرکوں کے تہوار کے دن ان کے گرجا گھروں میں نہ داخل ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بدعات و خرافات اور غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔